اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان کو کچھ اپنے احکام عطا فرمائے کہ اگر انسان ان احکامات کو بجا لاتا ہے تو ان احکامات کو بجا لانے کی برکت سے، اس کے وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی بہتر فرماتا ہے، اس کی آخرت بھی بہتر فرماتا ہے۔ پھر ان احکام کو اللہ رب العالمین نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا، جن کو ایک حقوق العباد کہا جاتا ہے، دوسرے کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، کہ جو معاملات زندگی انسان کے دوسرے مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ وہ اپنے معاملات طے کرتا ہے، ان کو حقوق العباد کہا گیا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کے حکام ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اپنے فرامین اور اللہ رب العالمین کے جو انسان کے لیے حکم ہے، جو اس نے اپنی ذات کے لیے انسان کے پاس حکم ارشاد فرمائے، تو پھر ان کو حقوق اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اور حقوق العباد وہ حقوق ہیں کہ جو بندے کے حقوق ہیں، جو دوسروں لوگوں کے لیے ہم پر لازم ہیں، کہ جو حقوق اللہ نے ہمیں لوگوں کے لیے عطا فرمائے، لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمائے، ہم ان پر عمل کریں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث طیبہ، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہ اگر زبان اور ہاتھ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا حدیث طیبہ میں ذکر کیا گیا کہ جو انسان ہے وہ اپنے کام سر انجام دینے کے لیے زیادہ تر جو استعمال ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے، کہ لین دین کسی کے معاملات کرنا ہو، کسی کے بات چیت کرنی ہو، گفتگو کرنا ہو، کسی کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنا ہو، اپنی بیع و شرع کے معاملات ہوں، صلح ہو، اور جس طرح کے بھی جتنے بھی معاملات ہیں، اکثر معاملات کا جو تعلق وہ زبان سے ہے۔ تو اگر اس حدیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کیا جائے، اس کے اندر تدبر کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے اکثر معاملات زبان سے ادا کرتا ہے، اور اس زبان کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس زبان کی وجہ سے کسی مسلمان کی، کسی انسان کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کسی کے حقوق میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مسلمان جس کے زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہا کرتے ہیں۔ آج اگر ہم غور کریں، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں نظر دہرائیں، تو ایسے لاکھوں اور ہزاروں اور سینکڑوں لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو اپنی زبانوں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے ہیں۔ کسی کو گالی گلوچ دی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کسی کو دغا اور فریب بازی کی جا رہی ہے۔ اگر بیع و شرع کے معاملات ہیں تو تاجر جو خریدنے والا ہے، پرچیزر ہے، جو چیز خریدنے کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ دو نمبری کی جا رہی ہے۔ اگر گھر میں ہے تو ہم کسی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی کے اوپر معاذ اللہ جھوٹا الزام لگا دیا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ایسے معاملات ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹی سی حدیث طیبہ کے اندر اس سارے معاملات سے رکنے کے حوالے سے ارشاد فرما دیا گویا کہ جس کے زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے، چغلی نہیں کریں گے، کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے، تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ ہماری زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ اور ہاتھوں سے کیا مراد ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کے ساتھ ہاتھ چلاکی سے پیش نہ آیا جائے، کسی کو تھپڑ اور اس طرح کے معاملات نہ کیے جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کو بھی نقصان ہو، اس کی روح کو بھی نقصان ہو، اس کی دل آزاری بھی ہو کہ ایک مسلمان بھائی نے میرے دوسرے مسلمان بھائی کو مارا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کتنی پیاری حدیث طیبہ ہیں۔ پیارے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جو بھی سامعین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے معاملات زندگی کے اندر اپنے طرز عمل کو ایسا کیا جائے کہ جس سے ہمارے دوسرے مسلمان ہم سے محفوظ رہیں، تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو دکھ درد نہ دیا جائے، تو انشاءاللہ یہ ایسا معاشرہ بنے گا کہ جس کی ہمیں تلقین پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔